السلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین وحجۃ علی الخلق اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سورۃ النبأ یا سورۃ عما یتساءلون یہ مکی صورت ہے اور سورۃ المرسلات کی توأم ہے، اس کا جوڑا ہے، اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تکمیل اور ایک دوسرے کی اتمام کا باعث ہے، ایک دوسرے کا تتمہ ہے۔ ایک مضمون جو ایک صورت میں بیان ہوا ہے اس کا کچھ حصہ دوسری صورت میں بیان ہوا ہے، اور مدعا دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ جو پچھلی صورت میں بیان کیا گیا کہ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اس صورت میں بھی وہی مدعا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یوم الفصل فیصلے کا دن اور تمییز کا دن، چھانٹنے کا دن اور ایک سے دوسرے کو جدا کر دینے کا دن۔ فیصلہ بھی کیا جائے گا حق کا اور باطل کا، اور جدا بھی کر دیا جائے گا مسلم کو اور مجرم کو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اس دن پھر اس فیصلے کے مطابق اور اس جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمییز ہوگی اور الگ الگ گروہوں کے اندر انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس کے مطابق پھر ان کو جو نیکوکار ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو مجرم اور اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو عمود جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کا یوم الفصل ہے، اور اس کے حوالے سے پھر اس پر اللہ رب العزت نے شواہد ذکر کیے ہیں۔ پچھلی صورت میں قسم کی صورت میں تھی، اور اس صورت میں استفہام تقریری کی صورت میں، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شواہد جو ہیں جو استفہام تقریری میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، یہ سارے اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ربوبیت کا نظام اتنا وسیع و عریض اور اتنا منظم و محکم اور اتنا پر حکمت اور پر رحمت بندوبست فرمایا ہوا ہے، تو کیا یہ عبث ہی ہے، لا حاصل ہے، بے غایت ہے، بے مقصد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ با مقصد ہے، اس کی ایک غایت ہے، اس کا ایک ہدف ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چیز متعین کی گئی ہے کہ وہ شکر گزاروں اور ناشکروں کا الگ الگ تمیز ہو جائے، امتیاز ہو جائے، اور شکر گزار علیحدہ ہو کر اللہ رب العزت کی نعمت سے سرفراز ہوں، اور جو ناشکرے اور نافرمان ہیں پھر یہ اپنے ناشکرے پن کی سزا پائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ انتظام فرمایا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عمل کی مہلت دی، اور انہوں نے اپنے عمل سے اللہ رب العزت کے علم کے مطابق وہی کیا جو اللہ رب العزت نے جانا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اس چیز نے ہونا ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز نے ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے علم کا ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا جانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے جو رویہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے شکر گزاری والا اختیار کیا اور کچھ لوگوں نے ناشکرے پن کا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا، اور پھر ان کو یہی کہا جائے گا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی اپنے عمل اور اپنے کردار کی وجہ سے جائیں گے، اپنے کیے کا صلہ پائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی اپنے رویوں کا اور اپنے کردار کا ان کو نتیجہ بھگتنا ہوگا اور انجام دیکھنا ہوگا۔
تو ان صورتوں کا آپس کا تعلق جو ہے وہ توأمیت کا ہے کہ ایک دوسرے کی توأم ہے، جوڑا ہے اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی ہے۔ اور پہلی صورت کے اندر جو مضمون بیان ہوا تھا وہی مضمون ایک دوسرے اسلوب کے اندر اس صورت میں بیان ہوا ہے، اور یہ تنوع الاسالیب مدعا ایک ہے لیکن اس کے بیان کے اسلوب کا مختلف ہونا، مختلف اسالیب اور مختلف انداز اور مختلف طرز میں اسی مدعا کو مبرہن کرنا اور بیان کرنا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کی بلاغت کیا ہے؟ بلاغت یہی ہوتی ہے کہ ایک مضمون کو متعدد طریقوں سے بیان کیا جائے، کبھی اس انداز میں، کبھی اس انداز میں، کبھی اس انداز میں دلائل دیے جاتے ہیں، کبھی آفاق کے دلائل دیے جاتے ہیں، کبھی انفس کے دلائل دیے جاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ تاریخی دلائل ذکر کرتے ہیں، انسانی تاریخ کے واقعات سے استدلال کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں، اور کبھی جو کائنات کے حقائق ہیں ان کی طرف انسان کو استفہامیہ انداز میں متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ غور کرو اس کے اوپر، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ استفہام تقریری والا انداز جو ہے نا، یہ زیادہ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ تبارک و تعالی عما یتساءلون۔ یہ میم کا الف جو ہے وہ حذف کر دیا ہے اما، اور نون اور میم میں ادغام ہو کر اما بن گیا ہے۔ اصل میں ان ما، کس چیز کے متعلق، یتساءلون وہ پوچھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی وہ قیامت دا کی کرنے، وہ قیامت کیا ہے، وہ قیامت کیسی ہوگی، وہ سنا ہے قیامت کیا ہے۔ تو آپس میں اس طرح کی باتیں کر کے اصل میں وہ قیامت کی حقیقت اور قیامت کے بارے میں جان کر، پوچھ کر، سمجھ کر اس کی تیاری کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے یہ آپس میں سوال، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے اور تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق اور تمسخر کے لیے، مزاح کے لیے، اور صرف بات بنانے کے لیے کہ ایک نے بات بنائی ہے تو دوسرا اس پر گرہ لگا کے اس سے زیادہ تمسخر کا انداز اس کے اندر پیدا کرتا۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور ویسے ان میں کئی لوگ تو ایسے تھے جو قیامت کے بارے میں بالکل یہی توقع رکھتے تھے کہ کوئی قیامت ہے نہیں، یہی دنیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہ نظریہ رکھتے تھے۔ اور کئی لوگ جو تھے وہ ایسا نظریہ رکھتے تھے کہ قیامت تو کہتے تھے کہ ہے، لیکن جو ان کا شفاعت کا باطل نظریہ تھا اس پر بھروسہ اور اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو ہمارے شفاعہ ہیں وہ قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کی تعظیم اور ان کی خدمت اور ان کی سیوا اور ان کی جو تکریم ہے وہ ہم کرتے رہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے بڑے مقرب ہیں اور وہ ہمیں پھر قیامت والے دن چھوڑیں گے نہیں اور ہمیں وہ بچا لیں گے۔ کئی لوگ یہ کہتے تھے، اور کئی لوگ جو تھے وہ اس میں شبے کے اندر مبتلا تھے، جیسے آگے تفصیل میں آیا الذی ہم فیہ مختلفون۔ تو آپس میں ان کا یہ باتیں کرنا یہ مذاق اڑانے کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمائی ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور اسی طرح ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ اب آگ ہے، جہنم ہے اور اس کے اندر درخت ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ آگ کے اندر درخت ہے، آگ کے اندر درخت ہے اور آگ کے اندر پانی ہے، اور آگ کے اندر جو ہے نا وہ درخت کیسا ہوگا، تو یہ کیسی آگ ہے۔ اور کوئی اس بات کا مذاق اڑاتا کہ علیہا 19 کہ اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو وہ کہتا کہ 19 فرشتوں کے لیے میں تو جو ہے نا اتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اتنوں کو تو میں سنبھال لوں گا، اور کوئی کہتا کہ باقیوں کو میں سنبھال لوں گا، آپس میں بیٹھ کے اس طرح کا مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ تساءلون آپس میں باتیں کرنا ان کا بطور تمسخر کے اور استہزاء کے تھا، اور مذاق اور مزاح کے لیے وہ یہ باتیں کرتے تھے۔
اور مطلب ان کا یہی تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو انذار بالآخرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے مؤثر چیز تھی وہ کیا تھی؟ انذار بالآخرہ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ. اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. انذار کس چیز سے ہے؟ انذار اللہ رب العزت کے عذاب سے ہے. اللہ کا جو عذاب ہے دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، آیا ہے، اور آخرت میں بھی آنے والا ہے. اس عذاب سے لوگوں کو خبردار کرنا. اور اتنا زوردار اسلوب میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ جو صورتیں ہیں سورہ تبارک الذی سے لے کر آخر قرآن تک، یہ تو ساری صورتیں ہیں ہی منذرات اور منبہات. ان کے اندر انذار اور تنبیہ کا اسلوب غالب ہے. اور یہ ساری کی ساری صورتیں انسان کو بیدار کرنے والی ہیں، اس کو غفلت کی نیند سے جگانے والی ہیں. تو ان کے اندر تو یہ اسلوب ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت دیتے تھے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے یاد دہانی کروائیں ان کو من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت کی وعید پہنچاتے تھے اور اس سے خبردار کرتے تھے. اور عام لوگ متاثر ہوتے تھے، عام لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. بات کی جائے تو جو سادہ لو آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جو ان کے سرغنے تھے اور کفر اور شرک، اس کے ساتھ ان کے سیادت اور لوگوں کے مال جمع کرنے کے اور لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے اور اپنی برتری قائم کرنے کے جو مفادات وابستہ تھے، وہ پھر ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات بناتے اور پھر کہتے کہ یہ بس باتیں ہی ہیں، ایسے کہانیاں اور افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تم ان پہ اتنی توجہ نہ کرو اور اتنے کان نہ دھرو کہ ایسا بھی کوئی ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. بس یہ ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں. اور نعوذ باللہ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں، جب اس طرح کی آیات سنائی جاتی ہیں اور اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ حقیقت کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، بس یہی دنیا سب کچھ. اور ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. کوئی تو یہ کہتا کہ اس کا اندر جو ہے وہ جب کبھی اسے احساس اور شعور ہوتا کہ قیامت جو ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں یہ آئے گی، تو پھر اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ جا کے اس کی گفتگو کرتا اور کہتا کہ یار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ اس کو کہتا چھڈ رہنے دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی باتیں ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا جو اللہ رب العزت نے، مسلمان تو اس وقت دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور ان کی باتیں ان تک پہنچتی تھی، وہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ ایسے کہہ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں. تو مکے والے قیامت کے بارے میں جو آپس میں پوچھ گچھ کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے اور استہزاء و تمسخر کے لیے کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی تیاری کریں. اور اس استفہام کا جو مقصد ہے تفخیم اور تعظیم ہے. اما، کس چیز کے بارے میں یہ تسالون، وہ آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور آگے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی. عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق. خبر اور نبا، ان میں فرق ہوتا ہے. خبر تو عام خبر ہے، جو بھی کوئی انفارمیشن ہے اس کو خبر کہتے ہیں. اور النبا یہ محتم بالشان، جس چیز کی کوئی اہمیت ہو اور جس کی چیز کی کوئی وقت ہو اور اس کے اندر کوئی انوکھا پن ہو اور کوئی اس کے اندر امتیازی حیثیت ہو، اس کو نبا کہا جاتا ہے. اس لیے اہم خبر جو ہے اس کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ایک انوکھی چیز جو ہے نا وہ اس نے دیکھی وہاں اور آ کر اس کی خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود نے. تو الانباء، اسی لیے یہ جو بلیٹن ہوتا ہے نشرات الاخبار، اس کے لیے الانباء یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. ریڈیو کے لیے، ٹی وی کے لیے نشرت الانباء یا نشرت الاخبار، اخبار بھی کہتے ہیں اور انباء جو ہے اہم خبروں کو کہتے ہیں. اور جو نبی کا لفظ ہے، نبی کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی بعض علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبا ینبو سے یہ نبوت یہ مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نبا نون با حمزہ یہ اس کا اصل مادہ ہے. تو نبی ان سے حمزے کو یا میں بدل کر نبیون بن گیا ہے. نبیون سے، نبیون کا معنی کیا ہے؟ جس کے پاس یاتی ہی نبا السما، جس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں،
آسمانی خبریں جس کے پاس آتی ہیں وہ نبی ہے، جس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ غیب کی خبر جو اللہ اس کو بتاتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ غیب کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کی صفات کے متعلق، اللہ کی رضا کے متعلق، اللہ کی ناراضگی کے متعلق، یہ چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، نبی کو بتائی جاتی ہیں اور وہ ہمیں بتاتا ہے، اور فرشتوں کے متعلق۔ اور اس دنیا کے اندر یہ اعمال کے جو باطنی اثرات ہیں یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نہیں جانتے۔ پیغمبر کو بتایا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ظلم جو ہے اس کا انجام یہ ہے، جھوٹ کا انجام یہ ہے، رزق حرام کا انجام یہ ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا انجام یہ ہے۔ یہ جو اعمال ہیں ان کے جو غیبی اثرات ہیں یہ بتاتا ہے، اور مستقبل میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں، جو فتنے آئیں گے، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں گی، قیامت سے پہلے قیامت آئے گی اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب بتایا گیا وہ انہوں نے آگے پہنچایا، وما هو علی الغیب بضنین۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان سے غیب کی خبریں ملتی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق یا اس کا اشتقاق نبا سے ہے، اور اگر نبوت سے ہو اس کا معنی ہوتا ہے عظیم المرتبت، جو رفیع المرتبہ ہے، دوسروں سے بلند مرتبہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتا ہے اور ان کو دوسرے لوگوں سے اللہ نے ممتاز کر کے چنا ہوا ہوتا ہے، الگ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اور وہ عالی مرتبہ ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے افضل حضرات یہی ہوتے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان میں سے بھی پھر زیادہ جو ہے مرتبے والے وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت خاص مشن کے لیے مبعوث فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ پھر مدد ہوتی ہے کہ وَكَانَ حَقًّا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرماتے ہیں۔ اور جو نبی ہوتے ہیں وہ تبلیغ اور تربیت اور اصلاح یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف ان کے پاس خبر آتی ہے اور وہ اپنے پاس خبر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، ابلاغ اور تربیت اور تعلیم اور اصلاح یہ ان کا مشن ہوتا ہے، لیکن وہ جس قوم کے اندر مبعوث ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مصلح اور مربی اور معلم اور مبلغ ہوتے ہیں، لیکن رسول جو ہوتے ہیں انہیں ایک خاص مشن دے کر بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے اس قوم کو جا کر دعوت دینی ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے اور ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کا اہتمام بھی خصوصی ہوتا ہے۔ اگر قوم مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا ہی میں ان کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، کبھی تو ان کے رسولوں کے ہاتھ سے ان کو مغلوب کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے رسولوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج کر ان کو ملیا میٹ فرما دیتے ہیں۔ تو عن النبأ العظیم، نبا جو ہے اس کی جمع انباء ہوتی ہے، ایک بہت ہی عظیم خبر، اور قرآن مجید کو بھی تو قرآن جو ہے یہ بھی النبأ العظیم ہے، قل هو نبأ عظیم۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ النبأ العظیم، نبأ العظیم ہے، بہت ہی عظیم الشان خبر ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اس میں اس کائنات کی حقیقت کا بیان ہے، اس کے وہ حقائق جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اپنے مشاہدے کے ساتھ اور اپنی قوت عقلیہ اور فکریہ کے ساتھ انسان ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ رب العزت کا قہر اور اللہ رب العزت کا ملکوت اور جبروت کا نظام ہے، جو انسان دیکھتا تو ہے لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ اس سے مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خلق السماوات والارض قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ یہ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں آ سکتی، یہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے متعلق بھی، اور پھر اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا کی، ہم تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ ایسی ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زینت ہے، کشش ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا اللہ رب العزت نے اس کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو لبھانے والا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، اور بہت ہی لوگوں کے لیے اس کے اندر دلچسپی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے یہ چیزیں۔ یہ امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ متاع القلیل، متاع الغرور،
والحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں پا رہا ہوں اور یہ میرے پاس جمع ہو رہا ہے، اور جو جمع کر رہا ہے وہ اصل میں چھوڑ کے جانے والا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھٹتی ہے عمر گھٹتی ہے انسان کی۔ وہ ایک ہمارے بڑے عالم ہیں اس دور کے، شیخ محمد الحسن الددو، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے نا انسان اپنی سالگرہ منا سکتا ہے، اس کی خوشی، برتھ ڈے کی خوشی انسان کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے منا لے برتھ ڈے، لیکن اپنا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے اتنے سال گھٹ گئے، اور جو میرے سانس ملے ہوئے تھے وہ اتنے گھٹ گئے، اور میں ایک ایسی سواری کے اوپر سوار ہوں جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس انجام کی طرف بڑھ رہی ہے کہ مجھے موت کے قریب کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے احساس کے ساتھ تو برتھ ڈے بنا لے۔ اور باقی یہ جو لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کے طریقے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا اس طرح اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا اس دنیا کی حقیقت قرآن نے بتائی ہے۔ تو قرآن بھی نبأ عظیم ہے۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مصر کے عالم ہیں دکتور عبداللہ دراز رحمہ اللہ، ان کی قرآن مجید کے اعجاز کے متعلق ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے النبأ العظیم۔ النبأ العظیم، وہ قرآن کے اعجاز کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن کے اعجازی پہلو جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ بڑا ماشاءاللہ منفرد اسلوب ہے ان کا، اور وہ عالم بھی بہت بڑے تھے۔ تو عن النبأ العظیم، ایک بڑی عظیم الشان خبر کے متعلق، اور وہ خبر جو ہے وہ قیامت کی خبر ہے۔ عن النبأ العظیم، قیامت ہے، الساعہ، وہ گھڑی، اللہ اکبر، جو جس وقت آئے گی اور اس کا آنا یقینی ہے۔ الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، یہ اس کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ گھڑی جب آئے گی تو پھر یہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ عن النبأ العظیم، قیامت، اور الذی ہم فیہ مختلفون، وہ عظیم شان خبر جو اس کائنات کی سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اور درہم برہم ہو کے یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی، اور اس کائنات کے اندر آج جو کچھ انسانوں کو نظر نہیں آتا اور انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ حقیقت بن کے سامنے آ جائے گا۔ اعمال بھی سامنے آ جائیں گی، ان کی جزا بھی سامنے آ جائے گی، اور فیصلہ بھی ہوگا، اور سفارش بھی نہیں چلے گی، جھوٹ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں کا عدالتی سسٹم نہیں ہوگا جہاں رشوت چلتی ہے، جہاں سفارش چلتی ہے، جہاں دباؤ چلتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، مالک یوم الدین۔ تو عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے متعلق الذی ہم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے عرض کیا نا کہ بعض لوگ تو کہتے تھے قیامت ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہانی ہے، اور بعض کہتے تھے کہ قیامت ہے لیکن جو یہاں آسودہ ہیں وہ وہاں بھی آسودہ ہوں گے۔ ہم لوگ یہاں خوشحال ہیں تو قیامت میں بھی ہم ہی خوشحال ہوں گے۔ ان کے پاس یہاں بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی رضا کا مظہر ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، کیسے ہے وہ آیت؟ ایحسب الانسان، نہیں، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ کلا، ایسا نہیں ہے۔ یہ عطا جو ہے یہ انعام نہیں ہے، اور یہ ابتلا جو ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ اہانت نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی امتحان ہیں، دونوں ہی امتحان ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی عجیب سنت ہے کہ جو اس کے مقرب ہوتے ہیں ان کا ابتلا سخت ہوتا ہے، ان کا ابتلا سخت ہوتا ہے، ان کا ابتلا سخت ہوتا ہے۔ الرجل یبتلی علی قدر دینہ، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دنیا میں دل نہ لگے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ان کی زندگی کو منغص کر دیتے ہیں، مقدر کر دیتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑی سی ایسی چیزوں کو ملا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کا دل اس دنیا میں نہ لگے، اور انسان آخرت کی زندگی کی طرف راغب رہے، اور اس کا شوق اور اس کی لگن انسان کے اندر ہر وقت بیدار رہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ قیامت ہے ہی نہیں، کچھ ایسا کہتے تھے کہ ہم یہاں بھی اچھے
وہاں بھی اچھے، جو یہاں اچھے ہیں وہی وہاں بھی اچھے ہوں گے۔ اور کچھ جو ہے وہ اپنی شفاعت کا نظریہ لے کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے شفاع جو ہیں یہ بچا لیں گے، اور کچھ جو ہے شک و ارتیاب کے اندر تھے، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیسی ہوگی، تو وہ شک و ارتیاب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا اختلاف تھا، کلی انکار۔ اور اس کو یہ کہنا کہ جیسے دنیا کے اندر ہم اچھے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی اچھے ہوں گے، یا ہمارے جو شفعاء ہیں یہ وہاں ہماری دستگیری کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں سرخرو کر دیں گے، اور یا کچھ لوگ جو ہے اس کے بارے میں شک و شبے کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ بس ایک گمان سا ہے کہ یہ ہوگا، تو جب ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی، تو یقین نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ تو کچھ لوگ اس طرح کی کیفیت تھی ان کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ الذی ھم فیہ مختلفون، اس کے اندر ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ شک و ارتیاب کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے اپنے طور پر مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں بھی اچھے ہیں تو وہاں بھی اچھے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے شفاعت کے باطل نظریے کو بنیاد بنا کر اس کو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو سمجھ کر اس کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ بس ہمارے جو شفیع اور ہمارے کارساز ہیں یہ ہمیں وہاں بھی بچا لیں گے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ آج کل مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور یہ جو پیر لوگ ہیں یہ لوگوں کو اسی طرح کی بات بتاتے ہیں۔ وہ ہمارے شرق پور میں گدی ہے، وہ پہلے جو بزرگ تھے ان کا نام تو میاں شیر محمد صاحب تھا، اور ان کے جو وارث اور جانشین تھے وہ ان کے بھائی تھے، میاں غلام اللہ صاحب ان کا نام تھا۔ اور ایک لاہور سے آئے تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے وہ خطیب، اور وہ کہتے تھے کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ صاحب ہیں۔ وہ تو میاں صاحب تھے اور یہ ان کے خلیفہ ہیں، ثانی صاحب، لاسانی، ثانی اللہ ثانی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہوتا ہے، ساری کائنات کا کنٹرول خلیفہ کے ہاتھ، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ان سے پوچھ کے سورج چڑھتا ہے، ان سے پوچھ کے چاند چلتا ہے، ان کے پوچھ سے آسمان کھڑا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ قیامت والے دن انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے، باقی سب جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ایسا گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے اس دور کے مشرک تھے۔ شرک جو ہے وہ آج بڑی سنگین صورت کے اندر مسلمانوں کے اندر سرایت کیا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو واضح کرنا اور اس کو لوگوں کو بتانا اور اس سے بچانا اور اس سے نکالنا یہ اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کتاب ہے مظاہر الشرک، ویسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب بھی اچھی ہے، انہوں نے توحید اور شرک کے اوپر جو لکھا ہے نا وہ بڑی اچھی کتاب ہے ان کی۔ اصل میں تو ان کے خطبات ہیں، لیکن بعد میں وہ انہوں نے کتاب کی صورت میں شائع کر دی ہے، تو شرک کے مظاہر انہوں نے بیان کیے ہیں، اچھی کتاب ہے وہ بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی جو ہے نا مظاہر الشرک ہے۔ اور تقویۃ الایمان جو ہے وہ بھی بڑی بنیادی کتاب ہے شرک کو سمجھنے کے لیے نا، کہ شرک ہماری زندگی میں اندر کہاں کہاں ہے۔ تقویۃ الایمان اور تقویۃ الایمان کی تائید میں جو اکمل البیان حافظ عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ کتابیں آپ لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے اس کے اندر پوری طرح تمکن بھی آ جائے، رسوخ بھی آ جائے اور تزلو بھی آ جائے، یعنی انسان کے اندر یہ چیزیں رچ بس جائیں، شرک کی معرفت، توحید کی معرفت، اور توحید کا یقین، اور شرک سے نفرت، شرک سے کراہت اور اس سے برات، البراۃ من الشرک واہلہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو شرک جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، کہیں داریت کی صورت میں اور کہیں جھوٹے معبودوں کی صورت میں۔ جھوٹے معبودوں کے اندر یہ فوت شدہ نیک لوگ بھی آتے ہیں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ بھی جھوٹے معبود آتے ہیں جن کو لوگوں نے آج کل اپنی خواہشات کو اور اپنے مفادات کو اور اپنی زندگی کی راحت اور لذت کو، یہی ان کا مقصد ہے کہ بس مزے کرو، پلیئر، خوشی، یہ زندگی کا مقصد ہے، اس کو الہ بنا کے اس کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ شرک جو ہے اس دور کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک تو ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ وسیع پیمانے پر شرک پھیلا ہوا ہے،
جو اقبال نے کہا نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تو اس دور کے اندر ابراہیمی دعوت کو، ابراہیمی ملت کو، توحید کی دعوت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں ان کا اختلاف ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ جو تکرار ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ مبالغے کے لیے ہے، ایک ہی بات کو تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن شاید واللہ عالم مبالغہ تو ہے اس میں، تکرار مبالغے کے لیے ہے، لیکن کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون یہ جو 2 دفعہ ذکر کیا ہے، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم 2 دفعہ ان کو عذاب دیں گے، ایک دفعہ دنیا میں، دوسری دفعہ قبر میں، اور تیسری دفعہ پھر جہنم میں۔ یہ جو کافر اور منافق ہیں، ان کے عذاب کے اللہ رب العزت نے 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ تو کلا سیعلمون، انہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق کی باتیں ہیں، یہ مذاق کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، کو کیا کہتا ہے، کو کیا کہتا ہے، کو کیا کہتا ہے، اور یہ اس کی حقانیت کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے اوپر ان کو یقین نہیں آتا، یہ باتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس قصے کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب وہ وقت سامنے آئے گا تو پھر ان کو بتائے گا کہ دیکھو ھذا الذی کنتم بہ تکذبون فذوقوا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور یہ جو کچھ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، سورہ طور میں فرمایا، سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات فرمائی، ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو کلا سیعلمون، دنیا کے اندر جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ ان کو آئے گا، ان پر آئے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا، اس وقت پھر ان کو پتہ چلتا ہے جب موت آتی ہے، موت بھی عذاب ہوتا ہے، موت بھی عذاب ہوتا ہے ان مجرموں کے لیے، موت بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، موت سے ہی ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، اليوم تجزون عذاب الهون، اور ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، موت بھی عذاب ہوتی ہے، اور موت سے پہلے بھی عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، فرعونیوں پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا، تو دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بڑا سخت شدید عذاب کا مرحلہ ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور پھر اس کے بعد حشر میں بھی عذاب ہوگا، حشر کا دن بھی بڑے عذاب کا دن ہے، اس دن سورج کی گرمی، ہولناک کی پریشانی اور پسینہ، اور جو کچھ دنیا میں انسان نے برے اعمال کیے ہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کا مال جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے اندر لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ اس کو کاٹے گا، اور وہ اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، اور اسی طرح یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ سیعلمون کے اندر یہ سارے مرحلے آتے ہیں، عذاب کا مرحلہ، موت کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ اور جہنم کا مرحلہ، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کی طرف اشارہ کیا ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے استفہام تقریری کی صورت میں اس کے دلائل اور شواہد ذکر فرمائے ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر بات